السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی میں ناپسندیدہ حالات اور ان پسندیدہ لوگ اور حالات اور ان سے ڈیل کرنے کی قرآنی نصیحت۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا ینالکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلی دوست، دلی رازدار ایک ایسا دوست ہے جسے آپ اپنا رازدار بنا کر اپنے سارے راز بتا دیتے۔ ہر دوست کو آپ سارے راز نہیں بتا سکتے۔ دلی دوست کوئی خاص دوست ہوتا ہے جس کو آپ اپنا خاص راز بتاتے ہیں۔ اس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے، دیکھو کہ اپنے سوا کسی خاص مسلمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنانا جسے تم اپنا راز دے دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھو کیا ہوگا، وہ کمی نہیں کریں گے تم سے خرابی کرنے کی، ایسی خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہو، ایسی خرابی کریں گے جس سے کسی جاندار کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے۔ ایسی سوچ یا ایسی کوئی بات یا ایسی بیماری جو آپ کی دل، عقل اور فکر پر اثر انداز ہو جائے، اس کو دلی دوست نہ بنانا، ورنہ کیا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص دھوکہ باز شخص جو آپ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو دوست مت بنانا، اس کو کوئی بات نہ بتانا، کیونکہ اگر آپ اس کو کوئی بات بتاؤ گے تو وہ 10 لوگوں کو بتائے گا اور آپ کو لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ اس نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ خرابی۔ یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو سوچ سمجھ کر دوست بنانا، کیونکہ اس لیے ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور وہ اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، ساتھ مشکل میں پڑو، اور بعض تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، جو ظاہر ہو چکا جو ان کا دل چھپائے بیٹھے ہیں وہ اور بڑا گناہ، یعنی اگر کچھ چہرے کچھ باتیں ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے منہ سے نکل پڑتی ہیں، جو انسان دل میں سوچتا ہے وہ اچانک اس کے منہ سے پھوٹ پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں رہ جاتا ہے یا ان کے منہ سے پھوٹ پڑتا ہے یا ان کے دلوں میں، وہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اللہ پر پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، جیسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور پھر آخر میں جب بچہ نہیں سمجھتا تو پھر آخر میں ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو تم ایسا ہرگز نہیں، آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ پھر تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں ہر ایک تعلق سے منع نہیں کیا جا رہا، ایسے لوگوں سے جو خیر خواہ نہ ہوں، دشمن ہوں، ان سے دلی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو بعض اوقات مسلمان کے خلاف کوٹ کیا جاتا ہے، یہ کہا، اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا۔ دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، دلی دوست اور رازدار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور قریبی دوست اور قریبی تعلق والا دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی بعض وہ جو اکثر اوقات ہمارے دن میں خرابی کرتے ہیں۔ خرابی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، یا اکثر رشتہ داروں میں بھی رشتوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو بغض ہوتا ہے وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے یہاں منع فرمایا ہے۔ نان مسلم میں بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان سے بھی قریبی تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عباس جو اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیا حضور پاک کا ان سے قریبی تعلق نہیں تھا، ابو طالب سے بھی تعلق تھا، رشتہ داری کے حوالے سے بھی حوالے سے بھی، اور خیر خواہی بھی تھی، تڑپ بھی تھی ان کے لیے، کیونکہ اگر یہ تڑپ اور خیر خواہی نہ ہو تو پھر ہدایت اور بھلائی کے لیے انسان کہاں سوچے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نان مسلم کے ساتھ تم اچھے تعلق نہ بناؤ اور ان سے اچھا سلوک نہ کرو، ان کی خیر خواہی نہ کرو، ان کے دل میں اپنے لیے اپنے دل میں ان کے لیے تڑپ یا ہمدردی نہ رکھو۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں کہ تم ان کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی اور ان کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھ سکتے ہو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہو۔ صرف وہ چیز جائز نہیں جس سے تمہارے دن میں خرابی آتی ہو۔ اس آیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اوس اور خزرج کے ساتھ بھی مسلمانوں کی دوستیاں تھیں، یہود اور مدینہ کے ساتھ بھی۔ ادھر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ پرانے تعلقات، بزنس ریلیشن شپ یا دوسری باتوں سے کو صرف ایک حد میں رکھو، اور جہاں دین کا نقصان ہو وہاں رک جاؤ۔ دیکھیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں سے محتاط رویہ رکھیں جو ہمارے دین کے دشمن ہوں۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے، ان کے تم ان سے صرف یہ منع کریں کہ تم ان کو دلی دوست اور رازدار نہ بناؤ، کیونکہ وہ دین کی خرابی کرتے ہیں۔ اور سورہ ممتحنہ
کہ آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کیا مشکل اور کیا ناروا بات ہے، اور کہ کیا تعصب کی بات ہے کہ اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا کوئی حماقت کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ صرف مسلمان ہی نہیں کریں گے، دنیا کے تمام مذاہب ایسا ہی کریں گے۔ جب ماں اپنے بچے کو سمجھانے لگتی ہے کہ فلاں سے دوستی نہیں کرنی، تم جب اس کے ساتھ جاتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے، بچہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہاں بھی ایسا اس بات سے منع نہیں کیا جا رہا کہ جہاں صرف اس بات سے منع کیا جا رہا کہ جہاں آپ کے دین کا اندیشہ ہو وہاں جہاں آپ کے دین کو اندیشہ ہو وہاں ان سے تعلق سے منع کیا جا رہا ہے، ورنہ کیا حکم ہے کہ نیکی کرو، احسان بھی کرو۔ اور بر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نیکی، ہر قسم کی نیکی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ احسان کرو، انصاف کرو، کسی سے نفرت اس کے مذہب کی وجہ سے مت کرو۔ نو مسلم کے طریقے کو اٹھا کر بھی دیکھ لیں، انہوں نے بھی ان کے بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ مثلا جب اندلس فتح کیا تھا تو شامی مسلمان بھی تھے، پھر جب اکیلے مسلمان نہیں تھے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ پھر جب مصر فتح کیا گیا تو مصر اکیلے نہیں تھے، دوسرے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل۔ غزوہ حنین میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل تھے، حتیٰ کہ سفیان بن امیہ بھی تھا جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ دنیاوی معاملات ہو سکتے ہیں، مسلمان وہی رکے گا جہاں دین کو نقصان ہوگا، کیونکہ مسلمان کو اپنی آخرت کو کسی بھی قیمت پر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 119 آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان کی ساری باتیں مانتے ہو اور ان کی ساری باتوں اور کتابوں کو بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن کے آنے سے پہلے وہ جو تورات زبور انجیل تھی، ان سب کتابوں کو تم مانتے ہو، تو لیکن وہ یہ تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیں جہاں ایسا آرگومنٹ ہو تو صرف ادھر ایک لفظ کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ مکمل سچائی کی کتاب ہے، کسی پر قرآن زیادتی نہیں کرتا۔ قرآن میں یہ صرف ایسی باتوں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، چیزیں دوسری قسم کی جسم سے انتشار اور نفرت پھیلائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سب کی بات نہیں، ان کی بات ہے جو دین میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اور انگلیاں صرف وہی لوگ کاٹتے ہیں جو اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور ان کے دین کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ صرف غصہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ناپسند نہیں کرتے، لیکن جو ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے وہ چہروں پر عیاں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں اور اچھا ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صرف ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملنے سے منع کیا ہے۔ مسلمان ایسا ہے کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے اور کون کس سے محبت نہیں کرتا، اور کون کس کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور کون کس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایمان لانے کا حکم دیا، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دین کی خاطر کچھ بھی اپنے دین کی خاطر غیر مسلموں سے دوستیاں نہیں بڑھاتا۔ آگے کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ بھی کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے، تمہاری اچھائی ان کو بری لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی شخص کو آپ کی کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی اور وہ آپ کو کوئی نعمت ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے تھے۔ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں سے لڑنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ان لوگوں سے لڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے فوکس صرف اپنی ذات پر ہونا چاہیے، اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور کسی دوسرے پر کی بات نہیں سننی چاہیے، نہ اس کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے۔ ان کی ناکامی اور صدقہ کا جواب اپنے اندر، انسان کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے، اور جو وہ مرضی کر لیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کی سازشوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کے نقصانات کے بچنے کی صرف ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو، اور صبر اور تقوی صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو۔
सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन के तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो। और अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाते हैं नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वजु'i नक्स मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समराति व बशरिस साबिरीन कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे किसी चीज़ के खौफ से, भूख की कमी से, मालों की कम भूख से, मालों की कमी से, जानों से और फलों से, और खुशखबरी है जो सब्र करते हैं। और सब्र और तकवा की मिसाल भी अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि नमाज में अल्लाह ताला से सब्र और मदद मांगो, और क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पीछे था, फरमाया कि अल्लाह से लिहाज रखो, मतलब ये कि अल्लाह ताला से शर्मा, अल्लाह ताला देख रहा है। तकवा क्या है? इस बात का एहसास कि मैं चुप कर ये काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला देख रहा है। अगर कुछ मांगता हूँ तो अल्लाह ताला से, कुछ मांगना भी है तो अल्लाह ताला से मांगो। और मुशरिकीन जो मर्जी कर लें, अगर अल्लाह पर सच्चे दिल से अगर अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से ईमान रखते हो तो सब्र करो। मुश्किलात में सिर्फ सब्र करके ही इंसान अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है, हासिल कर सकता है। और मुसलमानों में सब्र और तकवा अगर जिस मुसलमान में होगा वो तो मुशरिकीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और इंसान हर किस्म की मुश्किलात में साबित कदम रहेगा। और हमें भी अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं बातों की नसीहत कर रहे हैं, तो हमें भी सिर्फ इसी बातों की नसीहत कर रहे हैं, तो हमें भी इन बातों पर साबित कदम रहना चाहिए और अल्लाह ताला से हर हाल में मदद मांगनी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।